سکتے ہیں، نکرہ استعمال ہوا، حجرن، الحجر نہیں، الف لام کے ساتھ نہیں کہا، صرف دو پیش اس پر آئے، یعنی جیسے اٹاوا کا پتھر، جیسے انڈیا کا پتھر، جیسے پاکستان کا پتھر، جیسے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا پتھر، ویسے ہی تو بھی ایک پتھر ہے۔ الف لام اگر داخل کر دیا جائے تو خاص ہوتا ہے، لیکن الف لام داخل نہیں کیا، جیسے حمد پر الحمد خاص، جیسے الحمدللہ یہاں خاص ہے تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر نے الف لام نہیں لگایا، یعنی اس پتھر کی حیثیت بتائی۔ کیا بتایا؟ کہ جیسے اور پتھر ہیں ویسے تو بھی ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر، عام پتھروں کی طرح تو بھی ایک پتھر ہے۔ پتھر کی عبادت یا پتھر کی پوجا اسلام میں حرام ہے۔ پتھر سے کوئی بھی چیز بنائی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے رکوع سجدہ کیا جائے، حرام ہے۔ سارے نبی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، اسی پتھروں کی مورتی اور بتوں کی پوجا سے روکنے کے لیے ہی آئے، غیر اللہ کی عبادت سے روکنے ہی کے لیے آئے۔ خانہ کعبہ میں جب اللہ کے رسول گھسے اور جس دن مکہ فتح ہوا، فاتحانہ داخلہ ہوا، تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہو کر اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے تھے نیچے، اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ 360 پتھروں کی مورتیوں کو آپ نے توڑ ڈالا، ختم کر دیا۔ یہی مقصد تھا نبیوں کے آنے کا، رسول کے آنے کا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنے کا یہی مقصد تھا۔ لیکن عقل کے ایک کونے میں آپ تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ جس کام کو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے نبی اکرم آئے، لیکن خانہ کعبہ میں لگا ہوا، خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ایک پتھر ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حجر اسود کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آسانی سے آپ اس پتھر تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیے، اور آسانی سے اگر اس پتھر کو چوم سکتے ہیں، اس کا بوسہ لینا آپ کے لیے آسان ہے تو اس کا بوسہ لینا عبادت ہے، اور بوسہ نہیں لے سکتے آسانی سے اگر اس پتھر کو چھو سکتے ہیں تو اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ غور کیجئے، جس پتھر کی عبادت کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا، اللہ کے نبی نے جن پتھروں کی مورتیوں کو توڑا، لیکن خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ایک پتھر کو آپ چھو رہے ہیں، آپ اس کو بوسہ بھی لے رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ اس پتھر کو بھی وہاں سے نکال کر ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کا مقصد یہ تھا کہ پتھروں کی عبادت سے روکا جائے، پتھروں کی پوجا سے روکا جائے۔ یہاں تو پتھر کو چومنا، یہاں تو پتھر کو بوسہ لینا عبادت قرار دیا جا رہا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہمیں چومنا پڑے گا، ہمیں بوسہ لینا پڑے گا، ہمیں چھونا پڑے گا، یہاں ہماری عقل کو دخل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ایسا کرتے رہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی دور رس نگاہوں سے سوچا، اپنی عقل سے سوچا، بعد میں آنے والی نسل کہیں اس پتھر کو نفع و نقصان کا مالک نہ ماننے لگے، حجر اسود کو کہیں مدد دینے اور لینے کا ذریعہ نہ بنا لے، اس کو خدا اللہ رب تصور نہ کرنے لگے، اس لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے تمام لوگوں کو روک دیا، اور روکنے کے بعد حضرت عمر اس پتھر کے پاس جاتے ہیں اور اس حجر اسود کے قریب جا کر اس کو چومنے سے پہلے جو جملے عرض کرتے ہیں وہ امام بخاری کتاب الحج کے اندر لاتے ہیں، کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی لأرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلتا ما قبلتوکا۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے کہے جس کو بخاری کتاب الحج میں دیکھا جا سکتا ہے، اے پتھر
انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو بھی ایک پتھر ہے۔ حجرن، جو لوگ علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں نکرہ استعمال ہوا، حجرن، الحجر نہیں، الف لام کے ساتھ نہیں کہا، صرف دو پیش اس پر آئے، یعنی جیسے اٹاوا کا پتھر، جیسے انڈیا کا پتھر، جیسے پاکستان کا پتھر، جیسے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا پتھر، ویسے ہی تو بھی ایک پتھر ہے۔ الف لام اگر داخل کر دیا جائے تو خاص ہوتا ہے، لیکن الف لام داخل نہیں کیا، جیسے حمد پر الحمد خاص، جیسے الحمدللہ یہاں خاص ہے تو کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں حضرت عمر نے الف لام نہیں لگایا، یعنی اس پتھر کی حیثیت بتائی۔ کیا بتایا؟ کہ جیسے اور پتھر ہیں ویسے تو بھی ایک پتھر ہے۔ انی اعلم انک حجر، عام پتھروں کی طرح تو بھی ایک پتھر ہے۔ لا تضر ولا تنفع، تو کسی کو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ولیکن انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، اگر اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا، اس بات کو کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں، تجھے بوسہ لے رہے ہیں، اگر میں نے نبی کو بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، ما قبلتو کا، تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں لیتا۔ اے پتھر، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما۔